تو اس کال کا کیا مقصد تھا، کس کی ہو سکتی ہے، اور پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ملاقاتیں تو بہت ہو رہی ہیں، جو ٹی وی پہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹی وی پہ خبریں تو بہت کم آ رہی ہیں، لیکن جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ بات چیت تو کبھی بند نہیں ہوتی. ہم، تو یہ تو کچھ دیر سے یہ جو 10 اپریل کے بعد خان صاحب نے کچھ نمبر بلاک کیے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی اور مطلب اس طرح کا وہ رویہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب ہے، انہوں نے اپنی پالیسی اور اپنا اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ اتنے ہی سیانے ہوتے تو آپ کبھی وزیر اعظم رہے ہیں. اب ان چیزوں کا ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ اپنے اس پر چلتے ہیں. یہ بہرحال ایسی کال تھی کہ شاہ محمود صاحب جو ہے جس کو اوائڈ نہیں کر رہے تھے اپنے چیئرمین کے کہنے کے باوجود، انہوں نے کال سنی، میسج ریسیو کیا اور میسج پبلکلی آگے بھی کر دیا. تو لیکن یہ ان کو تو کہا جا رہا تھا کہ بھئی آپ ارلی الیکشن چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے، آپ فی الحال سڑکوں کا رخ نہ کریں. مطلب ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہونے دیں، بجٹ پاس ہو جائے، اور اس کے بعد ان کا جو ہے جن کو آج کل حکومت ملی ہوئی ہے ان کا جو ہے کہ اب قیامت تک الیکشن نہ ہو اور ہم بیٹھے رہیں. یعنی اس کے اور فوج اور ایجنسیاں جو ہیں وہ جو ہے ان کے رحم و کرم پر ہوں، اور جس کے پیچھے ڈالیں وہ ادھر دوڑ پڑیں، اور جس کو خراب کرنا چاہے کر دیں. اور اپنی پلے کا کچھ رہا نہیں ہے معاف کرنا، یہ بار بار بات کرنی ضرورت نہیں ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ آج ہر ریاستی ادارے جو ہیں، بڑے ادارے جو ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہوں تو تحریک انصاف 60% اور باقی سارے 40% تک ووٹ لے سکتے ہیں. یعنی اتنا بڑا گیپ جو ہے وہ بہت کم ہوا ہے کہ پیدا ہو. تو یہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ 272 سیٹوں میں سے. تو چوہے صاحب اگر جی پبلک میں جانا ہے نا تو پبلک میں جانے دیں، کوئی 60% لے یا 65% لے یا 40% لے یا 50% لے. اس میں جب ہو ہی چکے ہیں نیوٹرل تو پھر پولیٹیکل پلیئرز کو اپنا میچ کھیلنے دیں. نہیں، ان کو بیچ میں نہ لائے، ہمیں تو اپنی سیاسی جو صورتحال سامنے ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. جی ہاں کیونکہ بالکل. وہ فوج اس میں دخل نہیں دے رہی تو ان کو ادھر ہی رکھے، اور ساری فوج کے قوم کے ساتھ ہے، قوم فوج کے ساتھ ہے. اور جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی فوج اور اس کی قیادت کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور یہی رہنا چاہیے، اور یہ ان کا صحیح پالیسی ہے. لیکن تو کوئی بندہ بھی غیر متعلق نہیں ہو سکتا لیکن سر پاکستان صاحب میں، دیکھیں، کیونکہ اس وقت بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کا بھی تجربہ مجھ سے زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے. جب یہ ہو چکا ہے تو پھر یہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ بار بار کیوں پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں. ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، ملاقاتوں سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد جو باہر نیریٹو ہے وہ کچھ اور ہے، جو اندر نیریٹو ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کو کچھ شارٹ سنواتا ہوں، پہلے ذرا وہ سن لیں کہ ہماری مدد کریں، ہمیں کھل کر سپورٹ کریں. یہ میں قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے دوحہ جانا پڑ رہا ہے، میں دوحہ چلے جاؤں گا. ظاہر ہے میں اپنی دھرتی پہ بات کرتا میرے لیے آسانی ہو جاتی، میں اپنے وزیر اعظم سے بار بار کنسلٹ کر لیتا، میں دوسرے وزراؤں سے کنسلٹ کر لیتا. تو میری کوشش ہے کہ میں آئی ایم ایف سے لکھوا لوں گا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو مجھے بتا دو، کیونکہ میں دوحہ میں ہوں، پھر میں آ کے پاکستان میں اپنے باس سے بات کروں گا. سر ایک تو یہ ہے، دوسرا شوکت ترین صاحب سے بھی بلایا گیا، ان سے ملاقات کی گئی اور ان سے بھی مدد مانگی گئی. تو شوکت ترین صاحب نے باہر آ کے بتا دیا کہ ہمیں تو نکالا ہے، ہم کیوں آپ کی مدد کریں، کیونکہ ہماری تو آپ کو پالیسیز پسند ہی نہیں تھیں، اس لیے شاید آپ لوگوں نے ہمیں نکالا ہے. تو ایک طرف یہ ہے، دوسری جانب مفتاح اسماعیل صاحب آئی ایم ایف کے سامنے جا کے عمران خان حکومت کی پالیسیوں کی تعریف کر رہے ہیں اور وہی اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں جو کہ عمران خان حکومت کے تھے. تو یہ سب کچھ اسی طرح کا تھا تو پھر یہ انہوں نے اقتدار حاصل کس لیے کیا ہے؟ آپ کو ابھی تک نہیں سمجھ لگی کہ انہوں نے کس لیے کیا ہے؟ اپنے مقدم ختم کریں، سزائیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سزا معاف کروائیں، ان کو مطلب ہے جہاں سے جو ریلیف مل سکتا دلوائیں،
اور جو اتنی دیر کا گیپ ہے جدھر سے چھوڑ کے گئے تھے وہی کرپٹ لوگ جو ہیں ہر اس جگہ پر انہوں نے تعینات کر دیے ہیں جدھر سے ہٹے تھے. بلکہ ان کو مثلا اگر کوئی یہاں پنجاب میں ایک ادارے کا تھا تو ایک پوری منسٹری جو ہے کمیونیکیشن ساری کی ساری اس شخص کے رحم و کرم پر ڈال دیے. آپ اس طرح اندازہ لگائیں. اور اوپر سے بڑکیں، اوپر سے دھمکیاں. نہیں، آپ نے وہ یہ جو اب مفتاح اسماعیل بظاہر بڑے نفیس اور شریف انسان ہیں، لیکن آج ان کی گفتگو جو تھی اگر آپ وہ سنتے، یعنی ساری جس وقت یہ صبح 9:15 باتیں کر رہے تھے تو وہ جنجلاہٹ کی وجہ سے، یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھان نو دوڑ رہے تھا جی، ان کو، یعنی سمجھ نہیں لگتی کہ میں کدھر چک مارا، یہ حالت ہو گئی. اور وہ شوکت ترین نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ یار بس کرو، بار بار کہہ رہے ہو جھوٹ، ہمیں بھی باتیں کرنی آتی ہیں، اس طرح کے لفظ نہ استعمال کرو. تو ابھی وہ رانا ثناء اللہ خان، مریم اورنگزیب، آپ نے دیکھا ہے کہ 2-3 بندے کچھ دنوں سے چپ ہو گئے ہیں، کوئی گفتگو نہیں کرتے کیونکہ ان کے جتنے بیانیے ہیں نا سارے پٹ گئے. آپ کچھ فرمائے کہنے لگے تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.